نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين صدق الله مولانا العظیم۔ ہم نے دیکھا کہ بدر کی بات چل رہی ہے کہ بدر کے اندر اللہ رب العزت کی مدد کس طرح آئی، کس کس شکل میں آئی، اور اللہ رب العزت نے اس میں مسلمانوں سے جو کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں ان کو بہت سارے اسباب یاد دلائے۔ پہلی مدد جو تھی وہ اللہ کی، اللہ نے فرشتے بھیجے۔ دوسری مدد کہ اللہ نے ان پر یعنی عین جنگ کی رات اللہ نے نیند ان پر نازل فرمائی تاکہ وہ تھوڑا سا سستا لیں، سکون حاصل کر لیں۔ تیسری مدد اللہ نے آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور چوتھی مدد اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو ثابت قدم رکھیں، اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مسلمانوں کے لشکر کو کافروں کے لیے زیادہ کر کے دکھایا اور ان کے دلوں کے اندر اللہ نے رعب ڈال دیا۔ اور اب پھر آج کی آیات میں بھی ایک اور معجزے کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے عمومی طور پر سارے مسلمانوں کو ایک سبق یعنی ایک نصیحت یہ کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا سامنا ہو، آمنا سامنا ہو کافروں سے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ پھیر کر تم نہ بھاگنا، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرًا، اور جو کوئی اس دن یعنی جنگ کے اس دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اس کو اللہ کا غضب پکڑ لے گا، سوائے دو صورتوں کے یہ درمیان میں آیت کے آتا ہے۔ یعنی میدان جنگ سے بھاگنا کسی مسلمان کے لیے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا کہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا یہ گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ جب ایک شخص بھاگتا ہے تو دوسرے کا بھی دل کرتا ہے، دوسرا بھاگتا ہے تو چار اور بھاگتے ہیں، تو پوری کی پوری وہ سسٹم جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ کام نہ کرنا، جو کوئی ایسا کام کرے گا تو میں اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگی۔ البتہ دو شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے، دو صورتوں میں، الا متحرفا لقتال، کہ چاہے سوائے اس کے کہ تم جو ہے ایک جنگی چال کے طور پر پیچھے ہٹو، یعنی جنگی چال کے طور پر دشمن کو بظاہر ایسا محسوس ہو کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، لیکن تمہاری جنگی چال ہو، تو اس جنگی چال کی صورت میں تمہارا پیچھے ہٹنا وہ جو ہے جائز ہے۔ او متحیزا الی فئۃ، اور یا تم پیچھے مڑ کر اپنے گروہ سے ملنا چاہو، یعنی تھوڑے مسلمان رہ گئے ہیں اور پیچھے فوج کا لشکر زیادہ ہے، تو ان مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ پیچھے مڑ کر جو بڑی فوج اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو میں ان دو صورتوں میں تو جائز ہے، یا تو کوئی جنگی تدبیر ہو، جنگی چال ہو، کوئی گھات لگانی ہو، اور یا پیچھے مڑ کر اپنی بڑی فوج سے ملنا ہو، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ویسے بزدلی سے بھاگنا ہو تو فرمایا تو وہ ایک گناہ کبیرہ ہے، وہ جرم ہے۔ فقط باء بغضب من اللہ، جو ایسا کرے گا اللہ کا غضب وہ خرید لے گا، اللہ کا غصہ اس پہ ہوگا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی اور رہنے کی۔ فلم تک، یہ ایک عمومی یعنی ہدایت تھی سارے مسلمانوں کے لیے، صرف بدر میں جو شمولیت کی ان کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے، ہمیشہ کے لیے یہ ہدایت ہے کہ جب بھی مسلمانوں اور کافروں کا آمنا سامنا ہو تو کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے سوائے ان دو صورتوں کے کہ وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بزدلی سے بھاگے، کیونکہ اس کی ایک کی بزدلی جو ہے پوری فوج کے اندر ڈسٹربنس پیدا کر سکتی ہے۔
فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، اگلی مسلمانوں کو بات یاد دلائی کہ تم نے ان کو قتل نہیں کیا. اب دو تلواروں سے قتل کر سکتے تھے، 1,000 کا لشکر ہے اور ان کے پاس کتنی تلواریں ہیں؟ دو چار گھوڑے ہیں، دو چار اونٹ ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہے. فلم تقتلوہم، فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے تمہاری طرف سے ان کو قتل کیا. یعنی دیکھیے آپ اندازہ فرمائیں کہ عرب کا سب سے بڑا جرنیل ابو جہل، اس کی بہادری مشہور تھی، بڑا جرنیل تھا، اور اس کو 2 بچے قتل کر رہے ہیں. یعنی 2 مسلمانوں کے چھوٹے بچے 13 14 سال کی عمر کے، وہ بھاگے ہیں اور انہوں نے بھاگ کر اس پر حملہ کیا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ دیکھو یہ میں ہوں جس نے تمہاری مدد کی ہے، جس نے قتل کیا، تم نے قتل نہیں کیا. کہیں یہ نہ سوچ بیٹھنا کہ تم نے اپنی طاقت سے فتح حاصل کی ہے. یہ سب سے بڑا مغالطہ ہوتا ہے انسانوں مسلمانوں کو. اللہ نے ہمیشہ کے لیے سبق دیا کہ جب بھی تمہیں کوئی کامیابی ملے، تمہیں کوئی فتح ملے، تمہیں کوئی برکت ملے، کوئی خیر ملے، تو وہ اللہ کے حکم سے ملتی. اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اپنا نہ سمجھ بیٹھنا کہ تمہاری قابلیت سے، تمہاری طاقت سے، تمہاری استطاعت سے، تمہاری صلاحیت سے ایسا ہو گیا. عام طور پر انسان اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یعنی شروع میں تو جب حالات اچھے نہیں ہوتے، یعنی رزق کے معاملے میں دیکھ لیں تو انسان جو بڑا اللہ سے مانگتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، دوسروں سے بھی کرواتا ہے، نفل پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور جب کام چل پڑے تو پھر عام طور پر بھول جاتا ہے کہ لوگ. اور کوئی اگر اسی طرح کا مل جائے جو بیچارہ اس ایفرٹ کر رہا ہو، کوشش کر رہا ہو، اور اس حالات اچھے نہ ہوں، تو اس کو پھر وہ باتیں کرتا ہے. کہا محنت کیا کرو، دیکھو نہیں میں کتنی محنت کرتا ہوں، یہ تمہاری محنت سے تھوڑا ملا ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا ہے. اللہ نے کرم کیا، اگر محنت سے ملتا ہوتا تو ساری محنت کرنے والوں کو برابر ملتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تھوڑی محنت پہ کسی کو اللہ زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو زیادہ محنت پہ زیادہ کم دیتے ہیں. یہ اس کی تقسیم ہے، اس کا امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے. اس سے یہاں بھی فرمایا کہ مسلمانوں تم بھی کہیں اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم نے کافروں کو شکست دے دی، 1,000 کے لشکر کو بھگا دیا. یعنی وہ تھوڑی دیر میں بھاگ پڑے اور ان کا مسلمانوں نے پیچھا کیا، ان کو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، انہوں نے ایسے بھاگے کہ پھر وہ انہیں مکہ جا کر انہوں کو ٹھہرے. فرمایا کہ فلم تقتلوہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت، اور فرمایا جب تو نے ان کی طرف مٹھی اور ریت پھینکی، اس رمی جب آپ پھینک رہے تھے تو آپ نہیں پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رمی، اللہ نے پھینک. یہ ایک اور معجزہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب فوجیں آمنے سامنے ہوئی اور عام جنگ کا موقع آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں ایک مٹھی ریت کی اٹھائی اور اٹھا کر کافروں کے لشکر کی طرف پھینک دی، اور فرمایا شاہت الوجوہ، ان کے چہروں پہ لعنت ہو. تو وہ ایک مٹھی ہے ریت کی، وہ سب کی آنکھوں میں پڑی. یعنی 1,000 کا جو لشکر تھا ہر ایک کی آنکھوں میں پڑی. اور جب عین جنگ کے وقت میں آنکھوں میں ریت پڑ جائے تو ان کو لڑنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ایک اور مدد تھی. فرمایا پہلی مدد کہ تم نے قتل نہیں کیا، اگلی مدد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا کہ وما رمیتا، تم نے نہیں پھینکی. ان حضور سے بھی کہا گیا کہ تم نے نہیں پھینکی اس رمیتا جب آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، یہ اللہ تھا جو ریت پھینک رہا تھا تمہاری جانب سے تاکہ ہر کے آنکھوں میں پڑ جائے. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور اللہ نے یہ آزمائش مسلمانوں کو اس لیے ڈالی تھی تاکہ ان کو انعام سے نوازے، ان کے درجات کو بلند کر دے. آزمائشیں کسی مومن کے لیے، آزمائش کا آنا یہ بھی ایک انعام ہے، اس سے اس کے درجات بڑھتے ہیں، اللہ اس کو انعام سے نوازتے ہیں. اور اگر میرے جیسے گناہگار ہو تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کوئی نیک آدمی ہو تو اس کے درجات جو ہے وہ بلند ہو جاتے ہیں. تو ہمارے مسلمانوں پہ اللہ نے یہ آزمائش اس لیے ڈالی تھی کہ اللہ ان کو انعام سے نوازے، ان کے درجات کو بلند کرے، اچھے انعام ان کو دے. ان اللہ سمیع علیم، فرمایا کہ یہ مت بھولنا کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. سننے والا ہے جب تو تمہاری ہر بات کا حساب رکھے گا، اور جاننے والا ہے تو تمہارے ہر عمل کو دیکھے گا، اور جب جاننے والا سننے والا ہے تو پھر تمہارے اعمال کو پوچھے گا. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، جب کہتا ہے اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ بھول نہ جانا جب اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، تو پھر تمہیں ایسے نہیں چھوڑ دے گا کہ اللہ نے کائنات بیکار نہیں پیدا کی. یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ نے کائنات کو کھیل تماشا بنایا، کھیل تماشا نہیں ہے، اس کا ایک مقصد ہے. تمہارے بھی زمین پر آنے کا، کائنات میں آنے کا ایک مقصد ہے،
اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، ذالکم مسلمانوں یہ تو تمہارے لیے ہے، یہ تو ہو گیا تمہارے لیے انعام، وان اللہ موہن کید الکافرین، لیکن اور دوسری طرف اللہ جو ہے کافروں کی تدبیر کو ناکارہ کر رہا تھا۔ اللہ نے کافروں کی تدبیر کو، ان کی چال کو، ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا، ناکارہ کر دیا۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فرمایا کہ جب تم مانگ رہے تھے، یہ کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ تم مانگ رہے سے فیصلہ، تو یہ فیصلہ آ گیا، تم فیصلہ مانگ رہے تھے نا، فیصلہ آ گیا۔ تو یہ یعنی مکہ کے قریش بھی باوجود اپنے تمام شرک کے یہ مانتے تھے کہ بیت اللہ کا مالک رب ہی ہے، بیت اللہ کا خالق اللہ ہی ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس جنگ میں آنے سے پہلے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی، خاص طور پر ابو جہل نے کی تھی کہ جو جھوٹے ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ یہ سارے یہ دعا کر کے آئے تھے کہ جو جھوٹے ہیں، جو اللہ ان کو تباہ و برباد کر۔ اللہ نے کہا تم نے مانگا تھا نا، ان تستفتحوا، تم نے یہ مانگی تھی فتح، یہ فیصلہ، فقط جاءکم الفتح، تو یہ فیصلہ آ گیا، بس ٹھیک ہے پھر بھگتو، اس کا انجام بھگتو، خود مانگ کے آئے تھے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، میں اب بھی اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، انجام تم نے دیکھ لیا، نتیجہ تم نے دیکھ لیا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دیکھیے مسلمان ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اگر کسی گناہ سے، گناہ کی کوئی پاداش میں کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، مسئلہ بن جائے، تو اس کے بعد بھی انسان اگر باز آ جائے تو اس کے لیے بہتر ہے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو اس گناہ سے لوٹ آنا چاہیے، باز آ جانا چاہیے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کافروں سے کہا گیا کہ تم نے یہ حرکت کی، اب بھی اگر تم باز آ جاؤ تو اللہ تمہارے لیے بہتری پیدا کر دے گا، خیر لکم۔ تو یہی سبق ہر انسان کے لیے ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، اگر وہ لوٹ آئیں اور باز آ جائیں اپنی ضد سے، اپنے گناہوں سے، اصرار سے، تو اللہ ان کے لیے بھی خیر فرما دے گا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، تو میں اگر تم نہ کیا ایسے اور تم پھر لوٹے اسی طرح، نعود، ہم بھی لوٹ آئیں گے، تمہارے ساتھ پھر ہم یہی اچھے کریں گے۔ اگر تم نے یہ خیر والا فیصلہ ہمارا نہ مانا، تم واپس نہ آئے، وَإِن تَعُودُوا، تم دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پر تم واپس آ گئے، نعود، ہم بھی اسی پہ واپس آ جائیں گے اور تمہارا حشر پھر ہم وہی کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہارے جتھے جو ہیں، تمہارے گروہ جو ہیں، کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں دیں گے، تمہارے جو جتھے ہیں، گروہ جو ہیں تمہارے، وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ وَلَوْ كَثُرَتْ، چاہے وہ کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ تعداد میں کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ غزوہ خندق کے موقع پر 10,000 لشکر جمع کر لیا تھا کافروں نے، 10,000 کا لشکر جمع کیا تھا، مسلمان وہی چند ایک تھے، اور مدینہ کے اندر بیچارے بند تھے، خندق کھودی ہوئی تھی، اور سردیوں کا موسم تھا اور بھوک کا زمانہ تھا، ساری مسائل موجود تھے، لیکن ایک تیر نہیں چلانا پڑا مسلمانوں کو، 10,000 کا لشکر بھاگ گیا۔ اللہ اکبر، یعنی جب اللہ جو چاہے، جب چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے طوفان بھیجا، یعنی خندق میں، غزوہ خندق میں اللہ نے ٹھنڈی ہوا، بارش اور طوفان بھیجا، اتنے تیز طوفان بھیجا کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، جو خیمے لگائے ہوئے تھے خیمے اکھڑ گئے، اور ان کو بھاگنا پڑا، اس بارش سے اور اس ٹھنڈ سے بچنے کے لیے بھاگنا پڑا۔ تو اللہ جو چاہے، یعنی جس طرح چاہے اپنی مخلوق سے کام لے سکتا ہے۔ یہ ہوائیں بھی، یہ بادل بھی، یہ زمین بھی، یہ آسمان بھی، سورج بھی، چاند بھی، سمندر بھی، دریا بھی، یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب دیکھتے نہیں، ہم بارش مانگ رہے ہیں، اللہ حکم نہیں ہے بادلوں کو، بادلوں کو حکم نہیں ہے، بادل نہیں برستے، جو کہتے ہیں جو مصنوعی بارش کروا رہے ہیں، کلاؤڈ سیڈنگ ہم کرتے ہیں، یہ بیچارے بھی تب کر سکتے ہیں جب بادل آئیں، یعنی اگر بادل نہیں ہے تو بادل پیدا نہیں کر سکتے، بادل بھی بارش والے ہوں، یعنی وہ بادل ہوں جن میں پانی ہے، اس پر کلاؤڈ سیڈنگ کر کے، یعنی یہ نمک چھڑک کر ان کو بھاری کر دیتے ہیں اور پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے، لاہور میں نہیں ہو رہے، جہلم میں کیا انہوں نے، جہرم میں اور دینا میں، اس علاقوں میں چونکہ تھے بادل، اب اس کے اثرات تھوڑے تھوڑے پڑے ہیں دور دور تک۔ لاہور پہ ایسے بادل نہیں آ رہے، جب اللہ چاہے گا، حکم ہوگا تو آئیں گے، تو پھر وہ کلاؤڈ سیڈنگ بھی، مصنوعی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ تمہاری جتنی ہی کثرت کیوں نہ ہو، وہ تمہارے جتھے، وہ گروہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یاد رکھو کہ بے شک اللہ جو مومنین کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ اگر کوئی اپنا نام رکھ لے محمد مومن، تو اللہ اس کے ساتھ ہوگا، عمل، یہ ہے۔
ناموں کے ساتھ نہیں اللہ. ہم اس مغالطے میں ہیں کہ میرا نام جناب جنید ہے اور میرا نام جمشید ہے، میرا نام محمد صدیق ہے اور میرا نام عطا اللہ ہے. نہیں، ان ناموں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے. مومنین، مومن کی صرف واقعی عملی طور پر مومن ہو تو چاہے اس کا نام کوئی بھی ہو، اللہ کو اس کے نام سے غرض نہیں ہے، تو پھر اللہ ہے اس کے ساتھ. فرمایا ان اللہ مع المومنین. ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یعنی صبر 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 کی تسبیح کرنے والے کے ساتھ نہیں اللہ. یعنی جو واقعی ثابت قدم ہو، جو واقعی ثابت قدم ہو، اللہ پر اس کا ایمان اور اس کا اعتماد نہ ڈولے، نہ ڈگمگائے، تو پھر فرمایا اللہ ان کے ساتھ ہے. اسی طرح ان آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ ان مومنین کے ساتھ ہے بشرطے کہ وہ مومن ہوں، بشرطے کہ وہ واقعتاً مومن ہوں، اللہ کے رجسٹر مومن ہوں، اپنے اعمال کے اعتبار سے مومن ہوں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمانا.